الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلہ وصحبہ یا رسول اللہ۔ آج جس شخصیت کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ لوگ اس کو اختلاف کا باعث بنا رہے ہیں کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی فضیلت کی بات عرض کرتا ہوں کہ جاہل سے جاہل بندے کو بھی اگر آپ یہ بات بتائیں تو اس کی سمجھ میں آسانی سے یہ بات آ جائے کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ آیتیں قرآن کی جس بندے کی تعریف میں مدح میں اشارتاً اقتضاءً دلالتاً عبارتاً ذکر کی گئی نازل کی گئی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اگر آپ قرآن سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع اللہ خود فرماتا ہے۔ کسی نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاعر کہا، اللہ نے کہا وما هو بقول شاعر، یہ کلام کسی شاعر کا نہیں۔ کسی نے کہا مجنون ہے معاذ اللہ، اللہ نے قرآن نازل کیا ما انت بنعمت ربک لمجنون، آپ اللہ کی رحمت سے مجنون نہیں ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے عالی کے بلند مقام پر ہیں۔ یعنی کسی نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اللہ ان سے ناراض ہو گئے، کچھ دن وحی نہیں آئی، قرآن نازل ہوا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اس کے رب نے نہ اس کو چھوڑا نہ اس کا رب اس سے ناراض ہوا۔ کسی نے کہا رسول پاک ابتر ہیں، آپ کی نورینہ اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہی ہیں، نام مٹ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں قرآن اتر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح دفاع صدیق اکبر میں قرآن اتر رہا، اور شان صدیق کا عالم تو یہ ہے کہ ان کی بیٹی ہماری امی جان جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تعریف میں مدح میں پاک دامنی میں براءت میں اللہ نے قرآن کی 17 آیتیں نازل کی، اور ساری آیتیں نازل کرنے کے بعد جو جملہ قرآن کا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، اللہ نے کہا یہ سارے بری ہیں جو وہ کہتے تھے جو وہ بکواس کرتے تھے۔ تو مبرؤون جمع کا صیغہ ہے، اب جمع میں تو کم از کم عربی زبان میں 3 افراد ہو تو جمع بنتی ہے، تو وہ مبرؤون میں رسول پاک بھی ہیں، مبرؤون میں ہماری امی جان جناب عائشہ صدیقہ بھی ہیں، اور مبرؤون میں جناب عائشہ صدیقہ کے ابا جان بھی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ تہمت لگتی یا کوئی ایسی بات ہوتی تو بات بھی تو زد میں آتا، بیٹی زد میں آتی، شوہر زد میں آتا۔ اللہ نے کہا اولئک مبرؤون مما یقولون، میرا محبوب بھی بری ہے، میرے محبوب کا یار غار بھی بری ہے، اور میرے محبوب کی محبوبہ بیوی بھی بری ہے۔ میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات عرض کروں جو اگرچہ مشاہداتی ہے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شاہ احمد سرہندی نے لکھی ہے۔ آپ اگر شفقت نہ فرماتے اللہ آپ کے ذریعے یہ کام نہ لیتا تو شاید آج ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ دین اکبری کے خلاف جس بندے نے علم جہاد بلند کیا ہندوستان میں اور اس کا خاتمہ کیا وہ مجدد الفسانی تھے۔ آپ کہتے ہیں میں ہر روزانہ نماز عصر کے بعد آپ کا معمول تھا کہ آپ ختم خواجگان کرتے تھے، جمعرات کو سالانہ، سمائی، ششمائی، نمائی،
ختم پاک ہوتا، کوئی رسول پاک کے لیے ختم چیز لاتے، کھانے بناتے اور پیش کرتے، جیسے آپ ہم سال ثواب کرتے. کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں گئی. میں نے پوچھا حضور، جو میں آپ کو پڑھ پڑھ کے بھیجتا ہوں، جو میں کھانے پکا کے آپ کی خدمت میں حساب کرتا ہوں، کیا آپ کو پوچھتے؟ آپ نے فرمایا نہیں پوچھتے. حضور آپ کو نہیں پوچھتے؟ میں نہیں پوچھتے. حضور کوئی کوتاہی، کوئی وجہ؟ فرمایا اے امام ربانی، تجھے پتہ نہیں کہ جو شے عائشہ کے گھر سے ہے میں اسی کو قبول کرتا ہوں. تو میری روح کو تو اصال کرتا ہے، تو میری محبوبہ بیوی عائشہ کی روح کو اصال کیوں نہیں کرتا؟ کہتے اس کے بعد ساری زندگی ہوتی ہے میں نے جب بھی اصال ثواب کرتا ہوں پہلے حضرت عائشہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے قریب اس قدر ہے وہ خاتون، وہ ہماری امی جان. اس کی وجہ کیا؟ یہ حضور کریم نے ارشاد فرمایا خذوا دینکم من حمیرہ، اپنا دین تم حمیرہ سے حاصل کرو، کیونکہ تہائی دین جو اسلام یا قرآن جو ہم تک پہنچا، امت تک پہنچا ہے، وہ سیدہ مفتیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسادت پہ پہنچا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دفاع میں قرآن اترا ہے. اب سنیے ذرا جو آیت میں نے پڑھی، اللہ کہتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو، قول الذین قالوا، ان کے قول کو جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم غنی. واقعہ یوں ہوا کہ قرآن کہتا ہے نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے جن کو کسی کو اللہ نے دیا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، اور جس کو نہیں دیتا اس کے ہمسایوں کا امتحان ہے، اس کے رشتہ داروں کا امتحان ہے، اس کے دوستوں کا امتحان ہے، اس کے محلے داروں کا امتحان ہے. اللہ کہتا ہے جو مجھے دینا چاہتا ہے میرے اس ماڑے بندے کو دے، گویا کہ اس کا قرضہ اس پر نہیں مجھ پر ہے. فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کروں گا. اللہ کی مخلوق کے کمزور بندوں کو دینا، اللہ کہتا ہے مجھے دینا ہے، یہ خیرات اور یہ ادھار میرے ذمہ ہے، تم میری راہ میں دو، میں ادھار کبھی رکھتا نہیں. یہ بات قرآن میں ہے، یہ بات رسول اللہ نے کہی. سورہ یاسین میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ کافر کہتے تھے کہ انتم من لو شاء اللہ عطاء، کہ یہ جو غریب، حضور فرماتے ہیں غریبوں کو تو ان کا اچھا، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، جب اللہ نے ان کو کمزور رکھا ہم کیوں دیں؟ انتم من لو شاء اللہ عطاء، اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں؟ جب اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں ان کو؟ یہ کافروں کا نظریہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو زمانے میں آج بھی یہودیوں کے پاس مال زیادہ، بے ایمان جو بڑے سارے زمانے کے بڑے جھوٹے اور بے ایمان تو یہودی ہیں. اس وقت بھی سود کھاتے، اس وقت بھی جو ہے ہر ناجائز ذریعے سے دولت کو اکٹھا کرتے، اور آج کل انہوں نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے. ان کی جو کمپنیاں ہیں ان کی چیزیں آنکھیں بند کر کے ہم لے لیتے، ان کے علاوہ کسی کی چیز لینی ہو تو پتہ نہیں یار صحیح بھی ہوگی نہیں ہوگی. نیسلے کا پانی ایسے منہ سے لگاتا ہے جیسے آپ کو آسمان سے اترا ہے. اتنا اعتماد ہمارے ذہنوں پر، اتنا قبضہ انہوں نے کر رکھا ہے. اس زمانے میں بڑی دولت تھی. جناب صدیق اکبر یہودیوں کے محلے میں گئے، اور ان کا جو صنعا نامی ایک راہب تھا، ایک عالم تھا، اس نے کہا صدیق اے ابو بکر تیرا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تیرا اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے. یہ بات جناب نے صدیق اکبر سنی تو آپ کو تو غصہ چڑھ گیا، سب تو آپ کو دل کو لگا کے جا کے اس کو تھپڑ مارا جو بکواس کرتا ہے میرے اللہ کے بارے میں. اب اتنا روب تھا صدیق اکبر کا کہ ملا ان کا
ڈیرا ان کا، بندے سارے ان کے، اور ان کے مولوی کو، عالم کو، اس کے راہب کو، ربی کو تھپڑ مار دیا، جرت نہیں کسی کی اٹھ کے بولے. آپ واپس تشریف لے. وہ سارے وفد بنا کے نا، بندے اکٹھے کر کے تو نبی پاک کے پاس آئے شکایت لگا کہ دیکھیں جی آپ کے دوست نے، آپ کے یار نے ہمارے محلے میں جا کے اس طرح کیا. ایک طرف آپ ہمارے حلیف ہیں، آپ وعدے کرتے پھر رہے ہیں، اور آپ کا دوست جب ہمارے بندے کو، محترم بندے کو مار دیا ہے. تو انہوں نے فرمایا اچھا پوچھ لیتے ہیں، آپ نے بلایا ابو بکر صدیق. مگر کیا ہوا؟ یہ بندے تیری شکایت لگا رہے تھے. ابھی یہ بات حضرت صدیق اکبر بولے نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہو. اور جب وحی آتی تھی میرے آقا کا سر انم اس طرح جھک جاتا، آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گرنا شروع ہو جاتے. اس قدر بوجھ ہوتا تھا وحی کا. جبریل آئے ہیں، یہاں کوئی بندہ نہیں سن رہا، دیکھ رہا، حضور ہے اور اللہ ہے اور جبریل ہے. کس طرح سے حضور کے ذہن میں، آپ کی سماعتوں میں وہ کلام الہی جو ہے وہ اترتا ہے. یہ اتنا محترم ہے. سبحان اللہ. وَنَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ کہتا ہم آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں. جو دل مصطفیٰ سے ہو کے آیا اسے کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی سیکھا نہیں، کبھی سمجھا نہیں، کبھی کوشش نہیں کی. وہی کے اثار ظاہر، وہ صحابہ خاموش ہو گئے. سے کہا چپ رسول اللہ پر وہی آ رہی. جب وہی کے آثار ختم ہوئے، رسول پاک ایسے سیدھے ہوئے اور آپ مسکرا رہے تھے. آپ نے فرمایا ابو بکر تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے خود مجھے بتا دیا. تو نے جن کو تھپڑ مارا ہے اللہ نے مجھے بتا دیا، تجھے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. یا رسول اللہ کیا بتایا؟ فرمایا لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا ہے، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. فرمایا اللہ کہتا سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا ہے. وقتلہم الانبیاء، او یہ تو نبیوں کے قاتل ہیں، حق نبیوں کو قتل کرتے تھے. نحن نقول کہتا ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اللہ کہتا ہم کہیں گے ایک دن کہ چکھو پھر جلنے کا عذاب. اب یہودیوں کی گردنیں جھک گئی. انہوں نے کہا بات تو ہم نے کی ہے، ابو بکر تو بولا بھی نہیں، رسول اللہ کو کس نے بتا دیا ہے اور قرآن کیسے اتر گیا ہے. تو ابو بکر وہ ہیں جن کی حمایت میں، جن کی براعت میں، جن کے دفاع میں اللہ قرآن نازل فرماتا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 غلام آزاد کیے. کتنے؟ 7. ان میں سے ایک غلام تھا جس کے پیسے کافی زیادہ تھے، مہنگا تھا، لیکن وہ کوالٹی کے اعتبار سے، اپنے جسمانی ساخت کے اعتبار سے، اپنی رنگت کے اعتبار سے اتنا قیمتی لگتا نہیں تھا. کاڑا کو لوٹا تھا، ایسے ہی تھا، کوئی بد شکل تھا، یا کوئی ایسی کوالٹی نہیں تھی. کوئی یمنی غلام ہو، بڑا حسین و جمیل، بڑا کوئی کاریگر قسم کا بندہ ہو. جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا. مکے میں باتیں شروع ہو گئیں کہ لگتا ہے بلال کا احسان ہے ابو بکر پر کوئی. بلال کے لیے ابو بکر نے اتنے پیسے دے دیے. لگتا ہے بلال نے ابو بکر پر کبھی کسی زمانے میں، بچپن میں، جوانی میں کوئی احسان کیا ہوا ہے جس کا بدلہ دینے کے لیے ابو بکر نے بلال کی اتنی زیادہ قیمت دے کر اس کو خرید کر آزاد کیا. اب یہ اعتراض تھا. ظاہر باتیں تو محلے میں تو باتیں ہوتی، کوئی بات ہو جائے تو محلے دار تو پہلے ہی باتیں کرتے ہیں، شہر میں باتیں، علاقے میں باتیں. اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ کہتا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، ان قریب ہم اس کو دور کر دیں گے جو سب سے بڑا متقی ہے. ابو بکر کی برات میں جو آیت اتری اس میں ابو بکر کا ایک لقب بیان ہوا، ایک لقب بیان ہوا کہ اتقا کا معنی جو سب سے بڑا متقی ہو. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم ان قریب اس کو بچا لیں گے جو اتقا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ گنتے جائیں بے شک میں کتنی آیتیں قرآن کی پڑھتا ہوں ہیں، اور کتنی آیتیں قرآن کی آپ کو سمجھا جاتا ہوں 10-15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، لیکن کروں کیا؟ کوئی قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے لیے مجھے ایک لابی چاہیے، ایک گروپ چاہیے جو میرے بارے میں باتیں کرے، میری تعریفیں کرے، پھر لوگ میری بات سنیں۔ جب میرے مخالفین کی ایک پوری جماعت ہے اور میرے خلاف پراپیگنڈا کی اٹھائی کرے، لوگوں نے کہنا یار اس کی بات کیا سننی۔ بھائی قرآن جس کے پاس ہے اسے کسی لابی کی ضرورت نہیں، قرآن تو خود قرآن ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں جب کسی پر اپنا فضل کرتا ہوں تو اسے قرآن عطا فرماتا ہوں۔ جسے کچھ کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جناب ابوبکر کے بارے میں فرمایا، تم اس کی بات کرتے ہو الذی یؤتی مالہ یتزکی، یہ جو مال دیتا ہے نا یہ کسی احسان پر نہیں دیتا، یہ تو مال خرچ کرتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ یہاں ایک بہت بڑی بات قرآن نے کی، اگر آپ توجہ فرمائیں، قرآن کہتا ہے کہ جو پاک ہونا چاہتا ہے میری راہ میں مال خرچ کرے، مال بھی پاک کر دوں گا، اس کا دل بھی پاک کر دوں گا۔ جو اللہ کی راہ میں مال دینا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ اگر دل پاک کرنا چاہتا ہے تو میری راہ میں مال دے۔ اللہ خود کہ الذی یؤتی مالہ، وہ جو عطا کرتا ہے دیتا ہے مال، یتزکا، تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ اب سنیں وہ جملہ، وما لأحد عنده من نعمت تجزا۔ تم بلال کی بات کرتے ہو کہ بلال کا کوئی احسان ہے؟ اوے بلال سمیت ساری کائنات کا رسول اللہ اور اس کے رسول کے بعد ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، فرمایا اس پر تو کسی کا کوئی احسان ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ تو مال پاک ہونے کے لیے دیتا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو مال دیتا اس لیے ہے تاکہ رب اعلی راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ، بڑے ذرا، وَلَسَوْفَ، ان قریب اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، ان قریب اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اور آپ کے حوالے سے جو آیات ہیں ان میں ایک آیت سورہ نور کی بھی ہے کہ آپ کی بیٹی ہماری امی جان پر منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی بن ابی سلول نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا معاذ اللہ کردار کے اعتبار سے جی، اور تہمت لگائی، واقعہ افک کہتے ہیں قرآن کی نظر میں، والذی جاء بالافک، وہ جو جھوٹی بات لے کر آئے ہیں۔ سورہ نور کے اندر بڑی تفصیل ہے، 17 آیتیں ہیں۔ وہاں جب جھوٹی بات کا تذکرہ ہوا تو کچھ مسلمان بھی اس پراپوگنڈے میں کی زد میں آ کے تو ابئی کے ساتھ ہو، عبداللہ ابن ابئی کے کہ بھئی کوئی بات ہوئے گی جی، کوئی گل ہوئے گی جی، اس طرح ہوتا ہے نا بندے، سادہ لوگ بندے بیچارے جن کی عقل اتنا کام نہیں کرتی، اس کو جو مرضی بندہ بات سنا کے اپنے ساتھ لگا لیتا ہے۔ اچھا وہ بیچارے ایسے ہی رگڑ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے سادھیو اپنی عقل استعمال کرو۔ قرآن پتہ کیا کہتا ہے ان سادھوں کے بارے میں؟ بہت سارے سادہ بندے گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہ بڑے بڑے لوگوں کے گمراہ ہونے کی وجہ سے سادہ بندے گمراہ ہو جاتے ہیں، مفتی ایسے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کل قیامت والے جب یہ بھی پھنسیں گے وہ بھی پھنسیں گے نا، تو یہ پتہ کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا۔ وہ جو سردار ہیں ان کو کہو کہ تہاڈی وجہ نہ چھتر کر میں تو تہاڈی وجہ نہ پڑھیا گیا، مجھے تو لگ رہا ہے تسی شریف آدمی تسی چھتر کو آتے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں ہماری وجہ سے تو اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ ہے نا، تو کھینچ کے تو نہیں لائے تھے۔ وہ برات کا اعلان کر دیں گے اس سے۔ اللہ کہتا ہے قیامت میں وہ کہیں گے یا اللہ کہ تو دوبارہ دنیا میں بھیجنا، تاکہ جس طرح آج یہ ہم سے
بیزار ہو رہے ہیں کہ ہم دنیا میں واپس جائیں ہم ان کو منہ نہ لگائیں، لیکن اللہ فرمائے گا موقع ایک ہی بار ہے، بار بار موقع یہاں سے سپلیمنٹری ہے ہی نہیں، ضمنی امتحان اور ضمنی الیکشن ہے ہی نہیں، ایک ہی الیکشن ہے، ایک ہی زندگی ہے۔ تو ان میں جو مسلمان اس میں ایک مستح بن اساسہ تھے، ایک صحابی تھے مسلمان تھے، وہ ابو بکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے، اور وہ اتنے ماڑے تھے، کمزور تھے کہ حضرت ابو بکر کے مال پر ہی پلتے تھے، یعنی ابو بکر صدیق ہی ان کے گھر کے اخراجات، ان کی ضرورتیں، ان کی معاملات چلاتے تھے، اتنے مالدار تھے ابو بکر، لوگوں کا گھر ابو بکر کے گھر سے چلتا تھا۔ جی سبحان اللہ نے کہا کہ لوگوں کے گھروں میں اخراجات اٹھانے والے کا نام ابو بکر ہے، وہ مالدار اتنا تھا، اللہ نے مال اتنا عطا کیا تھا، اس کا دل اتنا بڑا تھا کہ کتنے غریبوں کے چولہے جلتے تھے ابو بکر کی وجہ سے۔ جب مستح بن اساسہ جو ہے اپنا رشتہ دار کا ان کے ساتھ رل گیا تو آپ نے کہا، آپ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مستح بن اساسہ کو پھوٹی کوڑی نہیں دوں۔ دکھ تو زیادہ ہوتا ہے نا اپنوں کا، بگانے کے بگانے ہوتے، اپنا کوئی اگر نقصان کرے تو دکھ قاری صاحب زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر سے قسم کھا لی کہ اندر سے کچھ نہیں ہوئی، اب قسم ابو بکر نے کھائی۔ اللہ نے قرآن اترا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، نہ قسم کھائیں اول الفضل، ذو الفضل، ذو بھی او کے معنی او اور ذو ایک ہی ہے، فضیلت والا قسم نہ کھائے۔ اللہ نے اشارتاً جناب ابو بکر صدیق کی طرف، نام تو نہیں لیا لیکن اشارتاً کہا، کہ بعض کا تو نام لینے سے بھی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی چڑکاں بہ گئی، اشارتاً کہا وَلَا يَأْتَلِ، قسم نہ کھائے، قسم نہ کھائے۔ کون؟ اول الفضل، فضیلت والا، منکم، تم میں سے، وسعتی، اور وسعت والا، موٹی جیب والا قسم نہ کھائے۔ کیا قسم نہ کھائے؟ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ نہیں دے گا رشتہ دار کو، نہیں دے گا مسکین کو، نہیں دے گا مہاجرین کو، کیونکہ مستح بن اساسہ رشتہ دار بھی تھے، مستح بن اساسہ مسکین بھی تھے، مستح بن اساسہ مہاجر بھی تھے، یہ تینوں اصحاب اس میں تھے، رشتہ دار ابو بکر کے، پھوپھی کا بیٹا ہے تو دیتے تھے اس کو، ہے جی۔ اللہ نے فرمایا نہیں ایسا کرنا چاہیے، نہیں ایسا کرنا، وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ معاف کر دے، وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ معاف کر دے، وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ درگزر کرے۔ یہ آیات اور یہ آیت خاص طور پر کہتے ہیں تمام مفسرین کے اس بات پر اجماع ہے کہ جناب صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دے، درگزر کرے۔ الا، خبردار، تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری بخشش کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً بارگاہ رسالت میں، حضور میں اپنی قسم واپس لیتا ہوں، میں اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا قسم کھانے پر، جھوٹی قسم یا کوئی ایسی گناہ کی بات کی قسم کھا لو تو جس کو پورا کرنے پر آپ کا نقصان ہو، دینی نقصان ہو، مذہبی نقصان ہو، اخلاقی نقصان ہو، فرمایا اس قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ دے دو، اس کا کیا کرو، بولو تو صحیح، اس کا کفارہ دے دو اور اس قسم کو پورا نہ کرو۔ فرمایا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری بخشش کر دے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ آسانیاں کر دے۔ حضرت صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں، حضور میں قسم توڑتا ہوں، میں مستح بن اساسہ کا کوئی خرچہ بند نہیں کروں گا اور میں مستح بن اساسہ کو دل کھول کے دوں گا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے کہ اگر کوئی ایسی قسم کھاتے ہیں اللہ قرآن نازل کرتا ہے۔ پھر یہاں اس آیت میں تو فخر رازی نے کوئی 21 فضیلتیں اس آیت میں نازل بیان کی ہے، ابو بکر کی 21 فضیلتیں اس آیت میں۔ کیسی کیسی؟ اللہ نے پہلے نمبر پر تو ابو بکر کو اول الفضل کہا، کیا کہا؟ فضیلت والا کہا۔ دوسرے نمبر پر ابو بکر کو اللہ نے وسعت والا کہا،
تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا ولا یا تلیم، قسم نہ کھائیں، قسم کھائی تو قرآن آیا کہ قسم نہ کھاؤ، اور فرمایا اس آیت میں ولیعفو ابو بکر کے لیے ہے کہ ابو بکر معافی دے دے، ابو بکر درگزر کرے۔ یعنی یہ تمام اوصاف جو سورہ آل عمران کے اندر جناب رسول پاک کے لیے کہا گیا کہ وشاورہم فی الامر، آپ ان کو معاف کر دیں، آپ ان کو درگزر کریں، آپ ان سے مشاورت کریں، اللہ آپ پر اپنا فضل نازل کرے، وہی باتیں جو اللہ نے رسول اللہ کے بارے میں نازل کی، وہی باتیں اللہ نے ابو بکر کے بارے میں نازل کی۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اشارہ ملا، فوراً قسم واپس لی، پہلے سے زیادہ اخراجات اٹھا لیے اس نے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدح میں یہ جو آیت ہے، اس کے بارے میں تو صحابہ ابو بکر سے سودا کرتے تھے کہ سرکار آپ یہ اپنی نیکی ہمیں دے دیں، ہماری ساری زندگی کی نیکیاں، سارا ایمان، ساری نمازیں، سارے صدقے، سارے روزے لے لیں، یہ ایک رات کی نیکی آپ ہمیں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی نیکی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کیا تھی؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا، پتہ فاروق اعظم کون؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے ایک دن چاندنی رات تھی، رسول پاک میرے گھر میں تھے اور ہم کھلے آسمان کے نیچے سین میں موجود تھے اور ستارے چمک رہے تھے، حضور کا سر انور میری گود میں تھا۔ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے آپ کے صحابہ میں سب سے زیادہ ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں؟ مقصد کیا تھی میرا تھا کہ میرے ابا جی کا نام لے نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، ان ستاروں کے برابر نیکیاں تو عمر فاروق کی۔ سبحان اللہ۔ کہتی سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو میرے ابا جی کہاں گئے؟ میں نے اپنے ابا جی کے بارے میں پوچھا تھا، حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات کرتی ہو، عمر کی ساری نیکیاں تیرے باپ کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ عمر کی ساری نیکیاں جو آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اب یہاں کئی ساری باتیں، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ۔ اب وہ جو آیت ہے نا وما قدر اللہ کا قدر، کہ اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے، یہ ہماری بات ہوگی۔ ہم نے جتنی اللہ کی قدر کرنی چاہیے ویسی ہم نے قدر کی۔ ہم پتہ کون تھے؟ ہم پانی کا بدبودار گندا قطرہ تھے، اور ہم پتہ کون ہوں گے؟ ہم وہ ہوں گے جب ہماری باڈی ڈیکمپوز ہوگی نا، قبر میں رکھیں گے، دفن کریں گے، اور چند دنوں کے بعد مردار کسی سمیل دیں گے، اس کے درمیان ہم ہیں، اس کے درمیان ہمیں اس نے خوشبودار بنایا۔ آپ چھوٹا بچہ ہے 6 ماہ کا، سال کا، اس کو آپ سونگے اس سے خوشبو آتی ہے، جو باپ کو آتی ہے خوشبودار خوشبو آتی ہے۔ پھر جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور خوشبو ہوتی ہے، پھر جب اور بڑا ہوتا ہے اور خوشبو آتی ہے، پھر جب شادی شدہ ہوتا ہے اس کی خوشبو ہوتی ہے، پھر جب باپ بنتا ہے تو اولاد کو اپنے باپ کی خوشبو آتی ہے۔ تو اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی تو ہم نے قدر ہی نہیں کی۔ اس نے عزت بھی دی، اس نے دولت بھی دی، اس نے مال بھی دیا، اس نے انسان بھی بنایا، اس نے مسلمان بھی بنایا، تو ہمیں اللہ کی کوئی قدر نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کی قدر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی قدر کرنی ہے، مثلا میں اندر آیا اور سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائے کر یار بڑی عزت کی، بڑی قدر کی، آپ میرے پاس آئے، میں آپ کے لیے چائے بناؤں، شربت منگواؤں، بوتل منگواؤں، پھل فروٹ منگواؤں، یار بھائی صاحب پہلے دن آئے ہیں، کیڑا مہمان روز روز آتے، بڑی یار انہوں نے میری بڑی قدر کی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کی قدر کیا؟ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، کبھی نظر آئے تو پھر ہم قدر کریں۔ فرمایا تم اللہ کی کیا قدر کرو گے؟ تم تو اس کی معرفت ہوگی تو قدر کرو گے۔ اللہ کی قدر یہ ہے کہ تم اس کے قرآن کی قدر کرو، تم اس کے فرمان کی قدر کرو، جو آواز ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دوڑو چھپ چھوڑ کے۔ تو کی ہویا تو کی ہویا انہوں نے کہا کی ہویا کہ اللہ کا سرنا آیا، اللہ کا پیغام آیا، تو اللہ کی قدر کرنی چاہیے، رسول اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔
اور رسول اللہ کی قدر کیا تھی کہ سارے مکے والے جو ہیں وہ حضرت رسول پاک پر ایمان لے آتے. اتنا سونا نبی مکے والوں کو اللہ نے عطا فرمایا. مکے والوں کی تو بڑی عزت تھی لیکن انہوں نے حضور کی قدر نہیں کی. لیکن کس نے قدر کی؟ رسول اللہ کی. ابو بکر صدیق نے قدر کی اور قدر کا حق ادا کر دیا. مجھے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا تذکرہ کریں تو میں شان صدیق اکبر کے درمیان ہی جناب فاطمہ زہرا کا ذکر کرتا ہوں. آپ ذرا سنیے گا. سخاوت سیدہ زہرا. جب میرے آقا نے اعلان کیا نا لوگوں میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں کہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو یہ بات بتا دی کہ ابو بکر کوئی عام پرسنالٹی نہیں ہے، ابو بکر کوئی عام بندہ نہیں ہے. ابو بکر وہ ہے جن کی قدر تمہارا نبی خود کرتا ہے. میں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا. کہ ابو بکر نے تو سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا. ایک دن ایسا ہوا کہ رسول پاک کی بارگاہ میں جناب ابو بکر صدیق نہیں آئے، حاضر نہیں. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن سٹارٹ ہوا تو رسول پاک نے پتہ کروایا کہ ابو بکر چلا گیا، 2 دن سے حاضر نہیں ہوا. پتہ کروایا تو اندر سے آواز آئی کہ میرے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ایسا کپڑا جو پہن کے باہر مجلس میں بیٹھا جائے. میرے پاس صرف ستر کے لیے کپڑا ہے، میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے پاس زائد کپڑا نہیں ہے کہ میں مسجد میں حاضر ہوں. میرے آقا نے اپنے 9 گھروں میں 9 بیویاں تھیں حضور کی، 9 الگ الگ گھر تھے. ایک بندے بیاہ کرتے ہیں، دوسرا تو کہتے ہیں بڑھیا کوئی گھر چلے، دوسری شادی کرتے ہیں گھر بھی الگ ارینج کرو، الگ سارے معاملات کرو جو سنت رسول اللہ کی ہے. آپ نے پتہ کروایا کہ بھئی کوئی زائد کپڑا، اضافی کپڑا. 9 گھروں میں رسول اللہ کی 9 بیویوں کے گھر میں اس اپنے ذاتی کپڑے کے علاوہ کوئی اور زائد کپڑا نہیں تھا. مثلا آپ بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے چادریں لی، کوئی کسی کو ضرورت ہے اپنی چادر دے دیں، پھر چادر دینے کے پھر اپنی جیکٹ اتار کے کیونکہ نیچے ہے نا، پھر اور سویٹر ہی دے دیے. پھر اگر اور کوئی انتہائی صورت حال ہے تو قمیض میں نیچے بنیان تو پہنی ہوئی ہے، بنیان بھی اتار کے دے دیں. یار چلو میرا صدر تو ڈھانپا ہوا ہے یار، اس کو عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کو دے دو یار، سردی بہت ہے تو میری خیر ہے، میں جوان آدمی ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ مدد مانگ رہے ہیں اپنی بیویوں سے. انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں تو سوائے اپنے ذاتی کپڑے کے جو ایک ہی سوٹ ہے اس کے علاوہ کوئی ذات چیز نہیں. رسول پاک نے حضرت فاطمہ کے گھر میں پیغام بھیجا، فاطمہ تیرے پاس کوئی زائد کپڑا ہو تو میرے یار کے لیے بھیجو. ان کا حضور میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے. اب سنیں ذرا جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی سخاوت چیک کریں. ایک کپڑا تھا زائد ان کے گھر، اور وہ کپڑا کون سا تھا؟ فرمایا وہ کپڑا تھا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سرانے کا چھاڑ کڑھائی کر کے اپنی دھی کو دیا تھا. اب پتہ نا کہ عورتیں سب کچھ دے دیتے، اپنے داج کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی. تو اس نے لونڈی کو بھیجا کہ یہ لے جاؤ اور جناب صدیق اکبر کو کہنا کہ یار غار مصطفیٰ آپ کے میرے باپ پر بڑے احسانات ہیں، ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے جتنی آپ نے حمایت میرے باپ کی ہے، جتنی آپ نے مدد رسول اللہ کی، ہم اس کا بدل دے ہی نہیں سکتے. لیکن یہ کپڑا مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے اور میں یہ آپ کی خدمت میں ارسال کر رہی ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں. یعنی سیدہ زہرا کا تعلق جناب صدیق اکبر کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اعتراف کر رہی ہے. کب اعتراف؟ جب رسول پاک ہین حیات ہیں، آپ زندہ و موجود ہیں، تب وہ اعتراف کر رہی ہے. جب حضور کی زندگی میں اعتراف کریں تو بعد میں گلہ کر سکتی. پھر اعتراف بھی اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا اعتراف ہے کہ آپ کے احسانات کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے. ابو بکر آپ کے میرے باپ پر اتنے احسان ہیں کہ ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو یہ آپ کے لیے ارسال کر رہی ہوں.
چنانچہ جناب سید صدیق اکبر وہ کپڑا پہن کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جہاں تک بات سیدہ زہرا کی ہے کہ حضور نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جو حضور کے جسم کا حصہ ہے اس کی کیا شان ہے۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، میرے نبی نے اپنی آخری زندگی کے ایام صدیق اکبر کی بیٹی کے گھر میں گزارنے کا فیصلہ فرمایا، اور اپنے خاندان کو بھی کہا کہ میں محمد رسول اللہ بیمار ہوں، بیمار کی عیادت کرنی ہے تو صدیق کی بیٹی کے گھر میں آؤ۔ سارے وہاں آئے، چنانچہ سیدہ کے ساتھ جو رسول اللہ کا ہنسنے اور رونے کا واقعہ ہے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں پیش آیا کہ حضرت فاطمہ آئی، ایک دفعہ رونے لگی، باپ بھی رو رہا ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں دور بیٹھی تھی، کوئی خسر بسر کوئی سرگوشی میں بات ہو رہی تھی تو دونوں رونے لگے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، جانے کیا بات ہے۔ اور پھر جب تھوڑی دیر گزری تو دونوں ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ کیا بات تھی، کیا بات تھی؟ تو ان کا یہ راز ہے رسول اللہ کا، میں نہیں بتاؤں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر فاطمہ نے بتایا کہ عائشہ تم نے پوچھا تھا تم ہماری ماں ہو نا، وازواج امہات، نبی کی بیوی مومنوں کی، تو مومنوں کی مائیں ہیں تو فاطمہ کی بھی ماں ہے، علی کی بھی ماں ہے، حسن حسین کی بھی، جو مومن ہے اس کی ماں ہے میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ فرمایا یہ راز تھا رسول اللہ کا۔ لیکن جس دن حضور کا وصال ہو گیا، بتایا کہ حضور نے بتایا کہ میں جانے والا ہوں، ان قریب میرا انتقال ہو جائے گا، تو میں رو پڑی، حضور بھی رو پڑے ہیں۔ اور دنیا کی جدائی بھی ایسی چیز ہے کہ میرا نبی بھی رویا ہے نا اس پر، یہ بڑی میٹھی دنیا ہے، لیکن میرے نبی کریم سے زیادہ اس دنیا کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ بیٹی کی دل جوئی کے لیے آپ روئے ہیں۔ اور پھر جب پوچھا گیا سیدہ سے کہ دوسری بات ہنسنے والی کیا تھی، فرمایا حضور نے بتایا کہ فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو جائے؟ اتنا بڑا منصب دیا اپنی بیٹی کو، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار بن جائے؟ کہتے اس بات پر میں بھی ہنسی، رسول اللہ بھی ہنسی۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی وہ آخری بات ہے، یہ جو قدرت اللہ شہاب ہے، شہاب نامہ لکھا ہے، اس میں آپ کو وظیفہ بھی دے دیتا ہوں۔ قدرت اللہ شہاب انگریز کے دور میں جو ہے وہ گزٹڈ پوسٹ پر تھا، 18ویں اسکیل میں تھا، اور انگریز کے زمانے میں ہی اس کی مختلف اضلاع میں ڈیوٹیاں لگتی تھیں۔ اور شہاب نامہ کبھی پڑھیں آپ، کسی زمانے میں میری بڑی خواہش تھی میرے پاس شہاب نامہ ہو، لیکن اس وقت وہ 1700 روپے کا آتا تھا، 90s میں میرے پاس 1700 روپے کہاں سے آیا؟ اب وہ ماشاءاللہ 7,000 کا ہو گیا ہے جی۔ تو وہ بڑی زبردست چیز ہے، اگر پڑھیں تو علم بھی بڑھا، تجربہ بھی بڑھا۔ کہتے ہیں میری ایک پوسٹنگ ہوئی ایک دور دراز ضلع میں، اور میں وزٹ پر گیا تو ایک دور کا گاؤں تھا، جمعے کا دن تھا، جمعے کا ٹائم ہو گیا تو مجھے ایک مسجد نظر آئی کہ وہاں جمعہ ہو رہا ہے۔ کہتے میں وہاں گیا تو مولوی صاحب نے کتاب کھولی دی تے پڑھ کے سنان تے اردو بھی اتنی کمزور مولوی صاحب کی کہ مجھے عجیب لگے کہ جناب ان کو اردو پڑھنی اوپر سے دیکھ کے نہیں آتی، کئی لفظ تلفظ ہی غلط کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے کہا یار جمعہ تو پڑھنا ہے، کہتے ساری باتیں کرتے ہوں مولوی صاحب آخر میں ایک بات ہے، کہتے وہ میرے دل کو لگی کہ باقی ساری باتیں اس کی صحیح ہو نہ ہو، یہ بات اس کی میرے دل کو لگی۔ کہتے وہ بات کیا تھی؟ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہتے حضور نہ مانتے، انکار کر دیتے، تو صحابہ پھر یہ پانی گرا دے گا بچہ، صحابہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو سفارش کے طور پر لے کر جاتے کہ آپ حضور کی بیٹی ہیں، آپ کی نبی پاک نے نہیں ٹالیں۔ تو پھر فاطمہ جس معاملے میں سفارش کر دیتی ہے تو حضور وہ بات مان لیتے۔ قدرت اللہ صاحب کہتا میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہو نہ ہو، یہ بات اس کی سند کیسی بھی ہو، کسی نے روایت جو ہے مرفوع ہے، مشہور ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے،
کچھ بھی ہے لیکن بات میرے دل کو لگی. کہتے میں وہیں پر جمعہ کی نماز پڑھ کے تو بیٹھ گیا. میں نے جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی, اس کا ثواب سیدہ فاطمہ کی روح کو احسال کیا. اور میں نے ساتھ استغاثہ کیا کہ اے رسول اللہ کی بیٹی, یہ 2 رکعتوں کا ثواب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بڑا قیمتی مسئلہ ہے, توجہ سے سنیے گا, کبھی تمہارے کام آ جائے. میں نے پیش کیا اور میں نے کہا آپ میری بارگاہ رسالت میں سفارش کر دیں کہ مجھے کوئی روحانی استاد مل جائے. قدرت اللہ شاہ نے کہا. کہتے بات ہو گئی 2 مہینے 3 7 مہینے گزر گئے. اس بات کو میں بھول گیا ہوا تھا کہ میرا ایک بھائی رہتا تھا آسٹریلیا میں یا کسی باہر کے ملک میں, اس نے حسین عورت سے شادی کی تھی, اس کو مسلمان کر کے. اس کا ٹیلی فون آیا مجھے 7 مہینوں کے بعد اور کہا قدرت اللہ کیسے ہو, ٹھیک ہو, راضی بازی ہو, تمہیں پتہ ہے کہ مجھے فاطمہ الزہرا خواب میں ملی ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنے دیور قدرت اللہ کو کہہ دو کہ تمہاری سفارش ہم نے کر دی ہے. 7 مہینوں کے بعد کہتا میں بھول گیا ہوا تھا بات. اور میری اس نو مسلم بھابھی نے مجھے جب یہ بات بتائی تو میرے دل میں آیا کہ یار یہ بات کتنی مؤثر ہے. کہتا ہے میں نے خواب میں سنا ہوا تھا کہ میں طواف کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ طواف کر رہا ہوں. تو دوران طواف ایک شخصیت ہے, نورانی چہرے والے بزرگ ہیں, یہ خواب کی بات کر رہا ہوں, نورانی چہرے والے بزرگ ہیں اور وہ میری طرف دیکھتے ہیں, میں ان کی طرف دیکھتا ہوں, وہ میری طرف دیکھ مسکراتے ہیں. میں نے حوالہ دیا قدرت اللہ شہاب نامہ, اس کو ہم کھول کے پڑھ سکتے, اس میں یہ بات موجود ہے. اب کوئی بندہ نہیں پتہ نہیں کون سی حدیث ہے, کوئی واقعہ قصہ کہانی سنا دیا. میں قصے کہانی والا نہیں, لیکن میں آپ کو مشاہداتی بات سنانا جو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میرے ساتھ ہڈ بیتی ہے. کہتے ہیں وہ میری طرف دیکھ کے مسکرائے, میں اس کی طرف دیکھ, ایک چکر میں, دوسرے چکر میں, تیسرے, 7 چکر جب پورے ہوئے نا تو وہ بابا جی میرے پاس آ گئے. میرے پاس آ گئے تو میرا کوٹر پاٹ کے نا تو میں نے لے کے او پہلی طرف جو برآمدے ہیں نا اس میں لے گئے. اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ تیرا شعبہ وہ والا ہے نہیں ہمارے والا, لیکن تیری سفارش بڑی تگڑی, تیری سفارش بڑی تگڑی ہے, اس لیے مجھے جانتا تو کون ہے؟ میں نہیں جانتا, میں معین الدین چشتی اجمیری بارگاہ رسالت سے ڈیوٹی لگی ہے, قدرت اللہ شہاب کی روحانی رہنمائی کرو. چنانچہ میں تیری سفارش فاطمہ الزہرا نے کی ہے, اس لیے میں تجھے یہ سبق دینے آیا ہوں. کہ تو انہوں نے مجھے سبق دیا اور وہ چلے گئے. تو پھر قدرت اللہ شہاب پتہ کون بن رہا تھا, یہ جو آپ عامل شامل ڈھونڈتے ہیں, قدرت اللہ شہاب نے ایک عمل لکھا ہے. اس نے کہا کہ میرے ایک ضلع میں ڈیوٹی لگی تو وہ جو ضلع کا کلیکٹر تھا نا, اس کا جو کوٹھی بنی وہاں جین رہتے تھے. کوئی بندہ آج تک وہاں رات نہیں گزارتا, جو بھی ضلع کا افسر آتا وہ بھاگ جاتا پہلی رات. کہتے میری ڈیوٹی لگی تو میں نے کہا جو چپڑاسی میں کہا یار 2-4 بندے لے کر صفائی کرو, میں رات رہنا. انہوں نے کہا سرکار اتنے رات نہ